حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے انوری بانو مرحومہ بنت منیر حسن مرحوم اور الحاج سردار حسین مرحوم ابن محمد موسیٰ مرحوم کی روح کو اشارہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوران مجلس کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس نہ ہو، اس کے لیے میں پہلے ہی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ اس طرف اگر آپ آ جائیں، چونکہ بعد میں لوگ آتے رہیں گے پھر وہیں بیٹھنا چاہیں گے، ان کے لیے جگہ نہیں ملے گی. آپ اگر اس طرف آ جائیں اٹھ کر، زحمت ہوگی تھوڑی سی، دوسروں کو جگہ فراہم کرنا بھی عبادت ہے. نعرہ
ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 201۔ آیت آپ سب کو یاد ہے اور کم و بیش ہم لوگ ہر دن نماز میں قنوت کی حالت میں دعا کی شکل میں خداوند عالم کی بارگاہ میں روزانہ عرض کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مجھے امید یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے بعد قنوت میں جب بھی آپ اس دعا کو پڑھیں گے دعا کا لطف دوبالا ہو جائے گا، کیونکہ بغیر معنی و مطلب کے خداوند عالم کے سامنے کیا کسی کے سامنے بھی کچھ بھی بولنا فضول ہوتا ہے۔ معنی و مطلب سے آگاہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد گفتگو کرنا اچھا بھی لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بامعنی بھی گفتگو ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے بھی اگر ایسی زبان میں بات کرے جسے وہ خود نہ سمجھ رہا ہو تو غیر معقول کہی جاتی ہے۔ یعنی میں مجلس ایسی پڑھوں کہ میں خود نہ سمجھوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نہ مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا بھی لطف اندوز ہو، سننے والا بھی لطف اندوز ہو۔ تو صرف مجلس ہی ایسی نہیں ہونی چاہیے، نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھنے والے کو بھی لطف آئے، جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اسے بھی لطف آئے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے اسے خود پتہ ہے۔ وہ والی نماز ہم کیا کریں گے لے جا کر کہ جس کے لیے خدا مجھ سے خود کہے کہ پہلے خود پڑھو اور خود پڑھ کے سمجھو۔ یہی وہ نماز تھی جو تم اتنے دن سے بھیج رہے تھے۔ ابھی تو میں صرف ایک قنوت کا ذکر کر رہا ہوں، پوری نماز کا تھوڑی ذکر کر رہا ہوں۔ یہ وہ نماز تھی جو تم مجھے بھیج رہے تھے۔ جملہ پرانا ہے، امام خمینی کا جملہ ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں جب ہم میدان محشر میں جائیں گے تو کسی اور چیز پر شرمندہ بعد میں ہوں گے، اپنی نمازوں پہ شرمندہ پہلے ہوں گے کہ یہ نماز تھی جو ہم نے آخرت میں اور خدا کے لیے بھیجی تھی، یہ نماز تھی۔ تو نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کم خدا مطمئن ہو یا نہ ہو ہم مطمئن ہو جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، خدا نے ہم سے نماز مانگی ہے یا نماز کی قبولیت؟ نماز مانگی ہے، جواب ادھر سے صحیح آیا ہے۔ قبولیت نہیں مانگی ہے اس نے ہم سے نماز مانگی ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا تو اس کا کام ہے۔ اس نے نماز مانگی ہے کہ دیکھیں کیسی بھیجتے ہو، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں آج ان نوجوانوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ کبھی عمل کرنے میں پیچھے مت ہٹو۔ خداوند عالم تم سے نتیجہ نہیں مانگتا ہے، وظیفہ مانگتا ہے۔ اپنے وظیفے پر عمل کرتے رہو، نتیجہ انشاءاللہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا و آخرت موضوع ہوگا آج کی اس مجلس کا۔ بعض لوگ آخرت کی تعریف کرتے ہیں، دنیا کی برائی کرتے ہیں۔ برائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک بار حضرت علی کو برائی کرتے ہوئے سن لیا تھا، اس لیے وہ بھی دنیا کی برائی کرنے لگے۔ ایک اور شخص تھا ایسا جو حضرت علی کے زمانے ہی میں دنیا کو برا کہہ رہا تھا۔ حضرت علی نے اس کو ڈانٹا، کہا اتنا ہی بولو جتنی معرفت ہے۔ جس چیز کی معرفت نہیں ہے اس میں زبان کھولنا صحیح نہیں ہے۔ دنیا کو برا کہنے کا حق صرف اس کو ہے جس نے طلاق دیا ہو۔ میں نے طلاق دیا ہے، مجھے حق ہے دنیا کو برا کہنے کا، تمہیں حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو تعریف کرنی ہے دنیا کی۔ دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ دنیا بھی اسی نے بنائی ہے جس نے آخرت بنائی ہے۔
دنیا اسی کی مخلوق ہے جس کی آخرت مخلوق ہے. دیکھیے بالکل یہ ممبر پہ یہ جملہ آیا ہے. دنیا و آخرت میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ جگہ ہے جہاں خدا نے بھیجا ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں خدا نے بلایا ہے. دونوں اسی کی ہے. ایک جگہ اس نے بھیجا ہے اور ایک جگہ اس نے بلایا ہے. دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے اس میں. آیت نمبر نوٹ کر لیجئے گا، جا کے تفسیر پڑھیے گا اس کی. دعا کا سلیقہ سکھایا گیا. پالنے والے میں بالکل حسنہ کا ترجمہ آج حسنہ ہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ پالنے والے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو چیز آخرت کے لیے مانگی جا رہی ہے وہی چیز دنیا کے لیے بھی مانگی جا رہی ہے. یعنی جو چیز آپ کو آخرت میں چاہیے ہوگی وہی چیز آپ کو دنیا میں بھی چاہیے ہوگی. دنیا اور آخرت کا مزاج الگ الگ نہیں ہے. دونوں خدا کی مخلوق ہیں اور دونوں جگہ ذمہ داری خدا نے دی ہے. دنیا کی تمہاری الگ ذمہ داری ہے اور آخرت کی الگ ذمہ داری ہے. رسول نے ایک حدیث میں کہہ کے سمجھایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اچھا لگتا ہے جب آپ آدھا ترجمہ کر دیتے ہیں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ، کھیت تو ایک ہی ہوتا ہے، جگہ تھوڑی بدلتی ہے. جہاں بوؤ گے وہیں کاٹو گے. دنیا اور آخرت کو الگ الگ سمجھنے والے رسول کی اس حدیث کو سمجھ لیں. رسول فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں بوؤ گے وہیں کاٹو گے. فرق مکان کا نہیں ہے، زمانے کا ہے. پہلے بونا ہے، بعد میں کاٹنا ہے. جگہ وہی ہے جو تھی. تمہارا اپنا مزاج ہے، دنیا کو جہنم بنا لو یا جنت بنا لو. جو لوگ صاحبان علم و عرفان و ادراک ہیں ان کے لیے جنت آئے گی نہیں، ہے. وہ جنت کے وجود کو محسوس کرتے ہیں. یہی جنت ہے. جگہ بدلے، کوئی تعمیر شدہ بلڈنگ نہیں ہے جنت کہ خدا وند عالم نے ایک عمارت بنا رکھی ہے. جنت کی عمارت جو ہے وہ صرف شداد نے بنائی تھی. خدا نے جو بنائی ہے وہ کہیں پر جغرافیائی اعتبار سے اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے کہ ہاں خدا نے یہ جنت بنا رکھی ہے. تم اپنے عمل کو دیکھو، تمہارے عمل میں جنت ہے یا جہنم ہے. بہت سارے ایسے نمونے تم کو اس دنیا میں مل جائیں گے. حسین نے کربلا کو جنت بنا دیا، فضہ نے در زہرا کو جنت بنا دیا. اسی دنیا میں جنت بنا دیا، جنت بنا دیا. پھر کسی جنت کی تمنا نہیں ہے، پھر کسی جنت کی تمنا نہیں ہے، پھر کسی آخرت کی تمنا نہیں. یہی دنیا بھی ہے، یہی آخرت بھی ہے. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ عالم برزخ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو آنے والا ہے. اس سے ہم کو دنیا سمجھ میں آئے گی. عالم برزخ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو پیش آئے گا. عالم برزخ ہے، ابھی ہے، اسی وقت ہے، اسی مجلس میں ہے، اسی مجلس میں ہے. صاحبان ادراک اس کو درک کرتے ہیں، صاحبان عرفان اس کو محسوس کرتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ مجلسوں میں انوار قدسیہ آتی ہیں، تو انوار قدسیہ تو برزخ میں رہتی ہیں، مجلسوں میں کیسے آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہی مجلس عالم برزخ بھی ہے، یہی مجلس عالم برزخ بھی ہے. توجہ فرمائیے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوز مت ہوں. کئی مرتبہ پڑھنے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا کیا، کئی مرتبہ سننے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کو سننا کیا. پڑھنے والا اگر کلیئر ہوگا تو سننے والا بھی کلیئر ہوگا. دنیا و آخرت کا یہ کانسیپٹ ہے کیا، خداوند عالم ہم سے کیا چاہ رہا ہے. آپ جب دنیا خدا سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پالنے والے حسانہ دے،
آخرت مانگتے ہیں. ابھی بھی جن لوگوں نے موبائل کا سوئچ آف نہیں کیا ہے وہ اب کر دیں. ہاں بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بھول جاتے، خدا بھول چپ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں جب ممبر پہ بولتا ہوں تو صرف میں ہی بولنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ بولیے. ویسے بھی اب آپ عادی ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو چیز آپ نے یہاں مانگی ہے وہی چیز آخرت میں مانگی ہے. اگر دنیا آخرت سے الگ ہوتی تو یہاں کچھ اور مانگا جاتا، وہاں کچھ اور مانگا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ دنیا میں بھی دے، حسنہ ہی آخرت میں بھی دے. یہ حسنہ ہے کیا چیز؟ دنیا میں آئے تو مال ہے اور آخرت میں آئے تو اعمال ہے. شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ دنیا میں مال حسنہ ہے اور آخرت میں اعمال حسنہ ہے. تو آپ آخرت کا بھی حسنہ مانگ رہے ہیں اور دنیا کا بھی حسنہ مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہاں تکبر کرنا نہ وہاں ناز کرنا. یہاں مال آ گیا تو تکبر نہ کرنا، وہاں اعمال لے کر گئے تب تکبر نہ کرنا. یہاں بھی خدا کے رحم و کرم پہ ہو، وہاں بھی خدا کے رحم و کرم پہ رہو گے. یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے. مال کما رہے ہو تو اس پہ ناز مت کرو، حسن ہے تو اس پہ ناز مت کرو، شہرت ہے تو اس پہ ناز مت کرو. کچھ نہیں، سب کچھ خدا نے تم کو دیا ہے. حسنہ کیا ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. جو تفسیر روائی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آئی ہے اس میں حسنہ کے متعدد معنی بتائے گئے ہیں. حسنہ دیکھیں، دنیا اور آخرت کو الگ الگ سمجھنے والے، میں یہاں پر آخرت کو تھوڑی دیر کے لیے دین کہہ دیتا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مالک یوم الدین سورہ حمد نے کہا ہے خدا دین کے روز کا مالک ہے. آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے. روز جزا. روز جزا یعنی روز آخرت. ٹھیک ہے. تو اب آخرت کا مطلب، ایک مطلب جو قرآن سے نکل کے آیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین. یعنی دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. تم نے اس کو الگ الگ تقسیم کر دیا، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے. اس کو بانٹنے کی کوشش مت کرو. جو دنیا ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی دنیا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، یہ اتنا آسان موضوع نہیں تھا اس کے اوپر بات کرنا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. جو دین ہے وہی دنیا ہے، جو دنیا ہے وہی دین ہے. یہ سیکولرزم والوں نے ہمارے ذہنوں پر ایک چیز تھوپی کہ بھئی دیکھیے، دین امام باڑے تک، مسجدوں تک، عزاخانوں تک، جلوسوں تک، مہینوں میں، رمضان میں، یہاں تک آپ رکھیے، باقی آپ کچھ دنیاوی کام کیجئے. اس کا اثر ہمارے اوپر پڑ گیا، سیکولرزم کا اثر ہمارے اوپر پڑ گیا. اور ہمیں بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی مولانا اب ہر جگہ تو ہم دین کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، کہیں تو دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں بول رہا ہوں میں. مولانا ہر جگہ تو اب ہم دین کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، ہر جگہ دیدار بن کے تو نہیں رہ سکتے نا، دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، یہ خدا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا، پارٹ ٹائم دین دیا جائے اس کو؟ یہ تو خدا کو بھی معلوم تھا نا کہ اس کو پارٹ ٹائم دین دو بھائی، کچھ کام یہ دنیا کے لیے بھی کرے گا. یہ بات تو خدا کو بھی معلوم تھی. تو خدا نے تم سے مطالبہ کیوں کیا کہ ہر جگہ تم دیندار بن کے رہو؟ کہیں تو تم کو دنیا میں بھی رہنا ہے. یعنی کچھ جگہیں تو ایسی آئیں گی کہ جہاں پر تم کو خالص دنیاوی انسان بن کے رہنا پڑے گا. یہی سیکولرزم تھوپا. کیونکہ اس کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ اس کے یہاں ہوتا تھا کہ ہفتے بھر آپ نے گناہ کیا، سنڈے کو آپ کلیسا چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے کان پکڑا، توبہ کی
اور اس کے بعد کہا کہ سوری، جتنے بھی گناہ ہفتے بھر کیے ہیں ہم نے اسے معاف کر دے. تو ہفتے میں ہوتے ہیں کتنے دن؟ 7 دن. 7 دن کو اس نے بنایا دنیا اور 1 دن کو اس نے بنایا دین. آپ تو اب سننے کے عادی ہو گئے نا اس طریقے سے. سنیے، ہفتے بھر کو اس نے 6 دن کو بنایا دنیا اور 1 دن کو بنایا اس نے دین. اور یہ سوچا کہ جو کچھ بھی خرافات ہم نے ہفتے بھر کی تھی وہ سب 1 دن میں معاف ہو گئی. اس کی چھاپ مسلمانوں کے اوپر ایسی پڑی کہ جمعے کے دن صبح صبح وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، جمعے میں جاتا ہے اور پورے ہفتے جو نماز نہیں پڑھی ہے ایک نماز پڑھ کے کور کرنا چاہتا ہے. ایک نماز پڑھ کے وہ کور کرنا چاہتا ہے کہ صاحب دیکھیے خدایا معاف کرنا، پورے ہفتے غائب رہا ہوں میں، اب جمعے کے دن تو آ گیا ہوں نا، اتنا سا قبول کر لے. یہ سیکولرزم نے ہم کو سمجھایا تھا اور ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ دین پارٹ ٹائم جاب کا نام ہے. دین پارٹ ٹائم. جب مجلس میں جائیں گے تو دیندار رہیں گے، مسجد میں جائیں گے تو دیندار رہیں گے، جلوس میں رہیں گے تو دیندار رہیں گے، حج پہ جائیں گے تو دیندار رہیں گے. باقی جگہ تو ہم دنیا والے، ہم گھر پہ رہیں گے تو ہم دنیا والوں کی طرح رہیں گے. دین نے اس کی مخالفت کی. نہ، دین کو تم زمان و مکان میں قید نہیں کر سکتے. الہی نظام ہے، اس کو تم زمان و مکان میں قید نہیں کر سکتے کہ اس وقت دیندار اور اس وقت دنیاوی انسان. نہیں، ہم نے تم کو بنایا ہے اور ہم نے تمہارے نظام حیات کے لیے جس دستور کو چنا ہے اس دستور کو دین کہتے ہیں. تمہارے نظام حیات کے لیے جس دستور کو چنا ہے اس کو ہم دین کہتے ہیں. اسے تم الگ الگ نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. یہ ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے، دنیا اور دین کو الگ الگ کر کے. توجہ فرمانے، جو دین ہے وہی دنیا ہے. اس دنیا میں خداوند عالم نے دین پہ چلنے کے لیے بھیجا ہے. نماز کیا ہے؟ دین. رسول کہتے ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں. حدیث کا حوالہ مولوی صاحب لوگوں سے لے لیجئے گا. رسول اکرم فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں: خوشبو، عورت، نماز. آپ نماز کو دین سمجھ رہے تھے، رسول نے کہا دنیا ہے. رسول نے کہا یہ نماز دنیا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں قبر میں جا کے پڑھ لیں گے، وہاں نہیں ہے. جس کو تم دین سمجھ رہے ہو وہیں نماز نہیں ہے. جنت میں نماز نہیں ہے، آخرت میں نماز نہیں ہے. وہاں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. آیت اللہ بہجت کے استاد تھے علامہ آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی، مشہور شخصیت. ان کو نماز میں اتنی لذت آتی تھی، اتنی لذت آتی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ میں صرف ایک ہی بات سوچتا رہتا ہوں ہر وقت. تو شاگردوں نے پوچھا کیا؟ کہا میں صرف یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آخرت میں اگر نماز نہیں ہوگی تو ہم لوگ لطف اندوز کس سے ہوں گے. یعنی جو مزہ ان کو نماز میں آتا تھا، وہ کہتے تھے جب آخرت میں نماز ہی نہیں ہوگی تو پھر مزہ کہاں سے آئے گا. انہیں نماز میں مزہ آتا تھا، انہیں نماز میں. لیکن نماز دنیا ہے، نماز ہے دنیا. دیکھیے میں 2 جملوں میں خلاصہ کر دوں. 2 جملوں میں بہت سارے ایسے کام جس کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دین کہتا ہے وہی دین ہے جس کو تم دنیا سمجھ رہے ہو. مثلا مثال کے طور پر ابھی میں ابراہیم بھائی سے کہہ رہا تھا کہ آپ جب بچے کو رات میں ڈانٹتے ہیں نا، سو صبح اسکول جانا ہے، تو آپ اس کو اسکول کے لیے ڈانٹتے ہیں، یہ نہیں کہتے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. آپ نے کلچر بنایا ہے، یہ کلچر آپ نے ڈیولپ کیا. آپ نے بچپنے سے اس کے ذہن میں اسکول جانے کو زیادہ اہمیت والا قرار دیا ہے، نماز کو کم اہمیت والا قرار دیا. اسکول سے پہلے نماز ہے. آپ نے اس کو نماز کے لیے کبھی نہیں اٹھایا. جب آپ نے اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو وہ نماز کو اہمیت کہاں سے دے گا؟ وہ اسکول کو اہمیت دے گا نا.
وہ اسکول کو اہمیت دے گا. اگر آپ وضعیت کر دیتے حسین والا کربلا والا اپنے بچے کو ایک چیز کی اہمیت دے کے اٹھا رہا, دوسری چیز اس سے پہلے جو چیز ہے اس کی اہمیت نہیں دے رہا. جب آپ نے نہیں دی, میں نے کسی مجلس میں یہاں کہا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے کسی مجلس میں کہا تھا, لیکن کبھی کبھی میں قند مکرر بھی چاہتا ہوں. ہر چیز کو دوبارہ کہنا اتنا برا ہوتا تو اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ ہوتے. کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کا بچہ نہیں کرتا ہے؟ کلچر بنائی. میں نے کہا نا سیکولرزم میں کلچر بنا رہا. دنیا جو ہے, دنیاوی لوگ جو ہے کلچر بنا رہے ہیں, وہ کلچر آپ کے اوپر تھوپ چکے ہیں. آپ کا بچہ کیا نہیں کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں بولتا ہوگا, پتہ نہیں. غیبت کرتا ہے؟ کرتا ہوگا. شراب پیتا ہے؟ نہیں مولانا, خدا نخواستہ, استغفر اللہ, کبھی نہیں. میں نے کہا وہ حرام جانور کھاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. کچھ جگہوں پر آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں, کچھ جگہوں پر آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں. جبکہ اس کو جھوٹ بولنے کے لیے منع کس نے کیا؟ آپ نے کیا ہے نا, وہ نہیں بولتا, لیکن آپ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں بولتا ہوگا, نہیں بولتا, ہو سکتا ہے بولتا ہو. آپ نے اس کو منع کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولے. بہت توجہ رکھنا جلال پور والوں, آپ نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے, لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں بولتا ہوگا. ہاں ایک آدھ بار تو میں نے بھی سنا ہے, بولتا ہی ہوگا. غیبت ہاں کرتا ہی ہوگا, لیکن مانا شراب نہیں پیتا, یہ تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتا, یہ تو میں, آپ اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سب کچھ آپ ہی نے تو اس کو سمجھایا ہے. بہت سمپل سا فارمولہ ہے مولانا, جو میں خود کرتا ہوں اس کے لیے یقین ہے کہ اس نے نہیں کیا ہوگا, لیکن جس کے لیے میں خود عمل نہیں کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں کنفیوز ہوں میں, ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. انسان یہ بتا دے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن اثر اسی وقت ہوگا جب وہ خود جھوٹ نہ بولتا ہو. انسان یہ بتا دے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے, اثر اسی وقت ہوگا جب وہ خود غیبت نہ کرتا ہو. لیکن کچھ کام ہیں جو آپ خود بھی نہیں کرتے اور منع بھی کرتے ہیں, تو اس کا اثر ہے. توجہ فرمانے. اسی طریقے سے کلچر بنتا ہے. سیکولرزم نے ہمارے اوپر کلچر بنایا ہے, اس کلچر کو تھوپا ہے کہ دین کو اور دنیا کو الگ الگ دکھایا جائے. دین الگ ہے. ابھی ایک لمبی لڑائی لڑی ہے ہندوستان والوں نے, اور خاص طور سے ساؤتھ کے علاقے میں حجاب کے لیے لمبی لڑائی لڑی گئی. کیا کیا قصے ہوئے. یہ جو ابھی میں لکھنؤ میں تھا ایام فاطمیہ میں, پہلی ایام فاطمیہ میں, وہاں پر میرے جو بانیان مجلس تھے وہ سب نوجوان تھے لڑکے. ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا میری لڑکی کو اسکول کے اندر 7 گھنٹے تک کلاس کے باہر کھڑا کر کے رکھا گیا حجاب پہن کے آنے پر. لکھنؤ میں یہ ہوا ہے. 7 گھنٹے تک حجاب پہن کے آنے کی بنیاد پر اس کو کھڑا رکھا. اسے کہا حجاب نکال دو, کلاس میں آ جاؤ. اس نے کہا میں اسکول سے نکل جاؤں گی, حجاب نہیں نکالوں گی. توجہ فرمانے. اس نے کہا میں اسکول سے نکل جاؤں گی, حجاب نہیں نکالوں گی. وہ ڈٹی رہی. بہرحال وہ معاملہ میڈیا تک پہنچا, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کو لکھت طور پر یہ دینا پڑا کہ نہیں ایسی کوئی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ڈٹ جانے کا ہے. وہاں آپ کو پیچھے ڈھکیلا جائے گا جہاں آپ ڈر جائیں گے, وہاں آپ کھڑے رہیں گے جہاں آپ ڈٹ جائیں گے. مسئلہ ڈٹ جانے کا. یہیں سے آپ کلچر بن. یہ جو حجاب کے اوپر حملہ ہوا, وہ حملہ کیوں ہوا؟ صرف یہ بتانے کے لیے نہیں حجاب دین ہے. آپ اس دین کو اپنے گھر پہ رکھیے, اپنے مذہبی پروگراموں میں رکھیے, اور اپنی اس طرح کے پروگراموں میں رکھیے. یہاں نہیں لے کے آئیے, آپ یہاں نہیں لا سکتے. یہ دنیا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ تقسیم بندی کیوں کی گئی؟ تاکہ دین کو دنیا سے الگ دکھایا جا سکے. دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. حجاب میرا ذاتی مسئلہ تھوڑی ہے, حجاب دین کا مسئلہ ہے.
اور حجاب اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا میں حجاب ہے. جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ سب اسی دنیا میں ہیں. دین کی جانب سے جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ سب کے سب اسی دنیا میں ہیں. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں. اب آپ آئیے، آپ صبح صبح نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر انسان کے نزدیک کمائی کرنا دنیا ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کے نزدیک کمائی کرنا دنیا ہے. آج ہی کھانے کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے اور یہ میرے لیے واقعاً خوشی کی بات ہے. میں نے سجدہ شکر ادا کیا. ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے مولانا آپ نے کسی مجلس میں، اسی امام باڑے میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ امام زمانہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بناؤ. تو میں نے آپ کی اس مجلس کے بعد سے پارٹنر بنایا اور مجھے دوگنا فائدہ ہو چکا ہے. دوگنا. تو اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ان کو بتانا تو بتا دیا ہے، میں نے خود نہیں مانگا ہے. جو ان کو بتانا تو میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، آپ یقین جانیں. یہ سب فارمولے وہ ہیں جو ناکام نہیں ہوتے. اس کمانے میں اگر آپ اپنے امام کو پارٹنر بنائیں گے تو اس سے ایک چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے نا کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی جب مشغول ہوتے ہیں تب بھی آپ امام کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ اپنے امام کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا کمانا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ العبادت 70 جزءا، عبادت کے 70 اجزاء ہیں، 70 حصے ہیں. افضلها طلب الحلال یا فی طلب الحلال. عبادت کے 70 حصے ہیں، اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کمانا ہے. دنیا کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیاوی کام ہے، رسول نے بتایا یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی مذہب کا کام ہے. جب تم اس نظریے سے گھر سے کمانے کے لیے نکلو گے تو تمہارا ایک ایک قدم عبادت میں گزرے گا، ایک ایک سانس عبادت میں گزرے گی. میں واقعات پڑھ کے مجلس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے سے کہ کس طریقے سے جنگ میں جانے والے ایک شخص کے لیے جب لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ اگر جنگ میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، رسول اللہ السلام نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ تو کمائی کے لیے جا رہا ہے. کہا یہ جنگ میں ہی جا رہا ہے. رسول نے کہا یہ جنگ میں ہی جا رہا ہے. کہا لیکن یہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کمانے جا رہا ہے. کہا وہ بھی تو ایک جہاد ہے، وہ بھی تو ایک جہاد ہے. یہ جو گھر میں خواتین آپ کے لیے کھانا تیار کر رکھتی ہیں نا، یہ بھی ایک جہاد ہے. ہاں، کئی گھر میں لڑائی کرا چکا ہوں میں. یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے. امام خمینی نے اپنی زوجہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم میری ساری نماز شب لے لو اور خانہ داری کا ثواب مجھے دے دو. امام خمینی کی نماز شب، امام خمینی کی نماز شب، انہوں نے کہا تم ساری نماز شب میری لے لو، خانہ داری کا ثواب مجھے دے دو. جو تم گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، جو بچوں کے برتن دھوتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، جو کھانا بناتی، اس کا ثواب مجھے دے دو، نمازیں میری لے لو. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کا کتنا ثواب ہے. خانہ داری، گھروں میں کام کرنا دنیاوی کام نہیں ہے، دینی کام ہے. لہٰذا وہ خواتین گھبرائیں نہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، ان کو برتن دھونے میں بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن نیت. جناب ابو ذر سے رسول اسلام نے کہا وَلْتَكُنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِّيَّةٌ حَتَّى فِي النَّوْمِ وَالْأَكْلِ. اے ابو ذر، ہر کام سے پہلے نیت کر لیا کرو، یہاں تک کہ کھانے میں بھی اور سونے میں بھی. فِي النَّوْمِ وَالْأَكْلِ، سونے میں اور کھانے میں، ان دونوں چیزوں میں نیت کر لیا کرو. یہ نیت کر لینا تمہارا اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. سونا بھی تو زندگی ہے نا، دنیاوی کام ہے نہیں. یہ سونا بھی دینی کام ہے، سونا بھی مذہبی کام ہے، سونا بھی بندگی ہے، کھانا بھی بندگی ہے، کھانا بھی بندگی ہے. ہاں، لیکن اتنا نہیں کہ کھانے کے بعد بس اٹھ نہ پائیں. ہاں، وہ ایک صاحب کھانے کے بعد جو ہے وہ
وہ اتنا کھا لیا تو کہنے مولانا کھڑا نہیں ہوا جا رہا. نہیں مولانا اٹھا نہیں جا رہا. میں نے کوئی بات نہیں, اللہ اٹھائے گا, آپ گھبرائیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بھروسہ رکھیے اللہ پہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. رسول اکرم کا ارشاد ہے, ہم وہ قوم ہیں جو کھانے کی طرف اس وقت ہاتھ بڑھاتے ہیں جب بھوکے ہوں, اور اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جب بھوک باقی رہے. ارشاد ہے رسول اکرم کا, ہم اس وقت کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جب بھوکے ہوں, اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلی محمد. میں کئی بار سے سوچ رہا ہوں بھوک کے اوپر مجلس پڑھوں, لیکن بار بار یہ موضوع رہ جاتا ہے, اور بیچ بیچ میں ضرور آ جاتا ہے. بھوک اپنے آپ میں بھی ایک نعمت ہے. بہرحال دنیا میں جتنے کام آپ کر رہے ہیں, جتنے کام, خود یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا آپ سے کیا بتا رہی ہے؟ خدا وند عالم سے پیسہ مت مانگو کہ حج کرنا ہے, اس سے حج مانگو. پتہ نہیں یہ میرا جملہ شاید نہیں پہنچا. یہ حسنہ کی لفظ ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ علماء تشریف فرمائیں. حسنہ کیا؟ حسنہ یعنی ایک کلی چیز مانگو, ایک کلی چیز مانگو. چھوٹی چھوٹی چیزیں گنا گنا کے مت مانگو. پالنے والے اتنا پیسہ دے دے کہ حج کر لیں, اس سے حج مانگ لو نا سیدھے. اس سے سیدھے سیدھے حج مانگ لو. ہو سکتا ہے بغیر مکے کے حج دے دے. پیسہ مانگو گے تو پیسے والا ہی حج دے گا. حج مانگو گے تو پتہ نہیں بغیر جلال پور سے نکلے کئی حج تمہاری جھولی میں ڈال دے. تمہیں حج چاہیے یا نام چاہیے؟ بہت سارے لوگ حج نام کے لیے کرتے ہیں, اما ہم جیسے لوگ ممبر پہ نام کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو حج کون سی بڑی بات ہے. ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کو نام چاہیے ہوتا ہے کہ میں کچھ کہہ گیا ہے نا. اور ابھی ایک بات اور بھی ہو رہی تھی. میں تو جو بات ممبر سے نیچے کہتا ہوں وہی کوشش کرتا ہوں ممبر پہ بھی کہوں, ٹھیک ہے. بہت سارے ذاکرین ایسے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں نا, آپ کہاں ہیں. اور بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اٹھنے کے بعد سامع خود سے کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں. مجلسیں وہ ہونی چاہیے کہ سامع خود کہے کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوں, میں کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہوں. آخری امام آئیں گے تو وہ حبیب ابن مظاہر کو ڈھونڈیں گے کہ نہیں ڈھونڈیں گے؟ کون ہے؟ بوڑھے ہمارے ہاں بہت ہیں, حبیب نہیں ہیں. غلام ہمارے ہاں بہت ہیں, جون نہیں ہیں. قراء ہمارے ہاں بہت ہیں, شبیب شاکری نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم صبح بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس لحاظ سے تیار کیا ہے کہ نہیں مجھے ابو ذر بننا ہے. یہ ایک موضوع ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ میں بات کروں گا اور دوسری مجلسوں میں بھی. مجھے ابو ذر بننا ہے. میں نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کیا ہے؟ میرا رول ماڈل کون ہے؟ میں رول ماڈل ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتا ہوں؟ یہ اتنے سارے رول ماڈل جو ہیں, دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا, سب سے آسان کام کو شیعت کے لیے چننا بہت آسان ہے. شیعت آسانی کا راستہ چننے کا نام نہیں ہے, سخت ترین راستہ چننے کا نام شیعت ہے. سخت ترین راستہ, وہ راستہ جو ام سلمہ نے چنا تھا, وہ راستہ جو ابو ذر نے چنا تھا, وہ راستہ جو سلمان نے چنا تھا, مقداد نے چنا تھا. یہ وہ راستہ جو سخت ترین راستہ ہے. ام سلمہ 1 سال تک, یہ واقعے کے بعد بی بی زہرا کے دروازے کو جو آگ لگائی گئی تھی, اس واقعے کے بعد 1 سال تک فقر و فاقہ میں زندگی گزار چکی ہیں, کیونکہ اتنی پابندیاں ان کے اوپر لگ گئیں, وظیفے بند ہو گئے, اتنی پابندی. رسول کی بیوی, پابندیاں اتنی لگ گئیں صرف علی کا دفاع کرنے کی بنیاد پر. اس راستے کو چنا جو سخت تھا. جناب فاطمہ در در جا کے کھٹکھٹاتی تھی کہ علی مشکل میں ہے, چلو. نہیں وہ تو آپ نے دیر کر دی, اب تو ہم نے بیعت کر لی ہے. نہیں آئے.
نہیں آئے، کیونکہ سختیوں میں شیعہ بننا بڑا مشکل ہے. مجلسوں میں جا کے شرکت کر لینا، تعریفیں لے لینا، تعریفیں کر دینا، جماعت سے نماز، یہ ایک آسان کام ہے، آسان راستہ ہے، آسان راستہ ہے. جزا بڑی آسان کاموں پہ نہیں ملتی ہے، سخت کاموں پہ ملتی ہے. جتنا سخت راستہ چنو گے اتنی زیادہ بڑی جزا ملے گی، اتنی زیادہ بڑی جزا ملے گی. بہرحال خداوند عالم نے اس دنیا کو جو کریٹ کیا ہے نا، اس دنیا کو جو بنایا ہے، وہ صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ اس دنیا کے ذریعے سے تم میرے ہو سکو. اس دنیا کے ذریعے سے. توجہ فرمائیے گا. اب ہم یہاں پر بہت سارے دنیاوی کام کریں. ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید رزق کمانا، بزنس کرنا، یہ سارا دنیاوی کام ہے. رسول کی ایک حدیث نے یہ بتا دیا کہ نہیں، یہ دنیاوی کام نہیں، یہ بھی دین کا کام ہے. یہ بھی دین، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. میں ایک تصور ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں، ایک تصور. کہیں پر بھی رہو یہ یاد رکھنا کہ تم خدا کے لیے ہو. کہیں پر بھی رہو تم خدا کے لیے ہو، اور کیا ایسا کرنا ہے کہ تم کو وہاں پر بھی ثواب ملتا رہے. کیا ایسا کرنا ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر جلال پور میں جم کھلے ہیں کہ نہیں کھلے؟ کھل گئے جم؟ ہاں، مبارک ہو. سب لوگ باڈی بنا لینا. باڈی بناؤ، اس نیت سے بناؤ کہ امام آئیں گے تو ان کو کچھ ساتھی چاہیے ہوں گے نا، ذرا ڈیل ڈال والے چاہیے ہوں گے نا. چاہیے ہوں گے کہ نہیں چاہیے ہوں گے؟ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آخری امام آئیں گے تو معجزے سے کام کریں گے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے. وہ معجزے سے کام کرتے اگر رسول نے کیا ہوتا، وہ معجزے سے کام کرتے اگر علی نے کیا ہوتا، وہ معجزے سے کام کرتے اگر زہرا نے کیا ہوتا. وہ بھی معجزے سے کام نہیں ہوگا. آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے امام کو. ان کو چاہیے ہوں گے، امام کو چاہیے ہوں گے ساتھی. آپ انصاف سے بتائیے کہ محرم میں مجلسوں میں شریک ہو گئے، ایام فاطمیہ میں مجلسوں میں شریک ہو گئے، اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کتنا کیا؟ ہم نے کتنا کیا تیار؟ ان کو ضرورت ہے، وہ آئیں گے تو آواز دیں گے. آواز دیں گے تو مجھے سامنے کھڑے ہونے کی تاب ہے میرے اندر کہ میں کھڑا ہو سکوں. میں تیار ہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے. کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کام ہی نہیں کیا ابھی. اس کے اوپر ابھی ہم نے کام نہیں کیا ہے. حضرت علی تلوار چلانے کے فن سے میدان فتح کرتے تھے. مشق کی ہے حضرت علی نے. اس فن سے حضرت علی نے یوں نہیں ایسے ہاتھ پھیلایا اور ہاتھ سے آگ نکلی اور آگ نے سب کو بھسم کر دیا. یہ سب تو نہیں ہوا نا ہمارے یہاں. یہ سب تو نہیں ہوا. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو آخری کیسے کریں گے؟ ان کو بھی فوج چاہیے ہوگی. دنیا میں آنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ دنیاوی تقاضوں کے خلاف زندگی گزاریں. نہیں، جب امام آئیں گے تو دشمنوں کا ٹینک تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا. کس نے کہہ دیا ختم ہو جائے گا بھائی؟ کس نے کہہ دیا ختم ہو جائے گا؟ نائب امام کی ایک چھوٹی سی حکومت ابھی ایران میں آئی ہے، چھوٹی سی حکومت. وہاں معجزے سے کام چل رہا ہے، ٹیکنالوجی سے کام چل رہا ہے. وہاں معجزے سے کام نہیں چل رہا ہے، ٹیکنالوجی سے کام چل رہا ہے. انہوں نے علمی اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ بڑے بڑے علم کے دعوے دار فیل ہو گئے. فیل ہو گئے. 40 سال پہلے کہتے تھے کوئی بھی ایران کو اسلحہ نہیں بیچے گا. عراق سے جنگ تھوپ دی، کوئی بھی ایران کو اسلحہ نہیں بیچے گا. 40 سال بعد کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایران سے اسلحہ نہیں خریدے گا. کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ کس چیز نے پہنچایا؟ کس چیز نے پہنچایا؟ اس دنیا میں جینے کے ہنر نے پہنچایا. وہ ہنر جو معصومین نے عطا کیا تھا. ہم معجزے کے مولا کچھ معجزہ کر دیجئے. کائے کا معجزہ کر دیجئے؟ مولا معجزے سے اپنا خرچہ نہیں چلاتے، آپ کا کہاں سے چلائیں گے؟ یہ جملہ میرا 15 سال پرانا تھا جو آج پھر دہرایا میں نے. یہ اس زمانے میں دہرایا تھا جس زمانے میں لوگوں کو چاند میں صورتیں نظر آ رہی تھیں. ہاں، ہر چیز میں معجزہ ہو رہا ہے، ہر چیز. ہمارے یہاں پتہ نہیں معجزہ تو اتنی سستی چیز ہو گئی کہ جب دیکھو تب معجزہ ہی ہو رہا ہے.
جہاں دیکھو وہاں معجزہ ہو رہا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ ہوتا ہی غیروں کے لیے ہے. پتہ نہیں یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی. معجزہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا میرے بھائی، معجزہ غیروں کے لیے ہوتا ہے. معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں، تو معجزہ دکھا کے ان کو ایمان کی طرف لایا جاتا. آپ تو ایمان والے ہیں، آپ کہاں معجزے کے چکر میں پڑے ہیں؟ رسول اکرم کے پاس کچھ یہودی آئے، رسول ہیں آپ؟ ہاں رسول. معجزہ ہے؟ ہاں ہے. دکھائیے کیا دکھانا ہے. وہ پیڑ ہے؟ ہاں ہے. اس پیڑ کو یہاں بلائیے. وہ پیڑ آ گیا. اب وہ زمانہ، مثلا مثال دے رہا ہوں، اس جس چیز کا یہ پیڑ تھا، نہیں لکھا کس چیز کا پیڑ تھا، وہ اس پھل کا زمانہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ تو نبی ہیں نا، اس میں پھل لے کے آئیے. پھل لے آئے. کہا اچھا اس پیڑ سے کہیے وہیں چلا جائے. پیڑ پھر وہیں چلا گیا. کہا اچھا اس سے کہیے سوکھ جائے. سوکھ گیا. پھر کہیے ہرا بھرا ہو جائے. ہرا بھرا. 8 معجزے رسول نے دکھائے بیٹھے بیٹھے. 8 معجزے دیکھنے کے بعد کریں جادوگر لگتا ہے. 8 معجزے دیکھنے کے بعد کریں جادوگر لگتا ہے. تو جن کو نہیں ماننا ہے وہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مان رہے ہیں. آپ زبردستی کا اپنے گھر میں معجزہ بنائے جا رہے ہیں. ان معجزوں کا چکر چھوڑیے، عمل کا راستہ اختیار کیجئے، کردار کا راستہ اختیار کیجئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنی دیر ہوئی ابھی تو ٹائم نہیں، ٹائم باقی ہے ابھی. دنیاوی کام. اچھا مثلا مثال کرو، شادی. شادی کیا ہے؟ دنیاوی کام ہے دینی کام ہے؟ اب تو آپ کہیے گا ہی دینی. اتنی دیر سے میں یہی تو اسی پہ کام کر رہا ہوں، اسی اوپر. اب تو آپ کہیے گا ہی. اس سے پہلے کہتے کہ دین کا کام ہے. ٹھیک ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں یفتح باب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع. آسمان کے دروازے رحمت کے ساتھ 4 وقت میں کھلتے ہیں. عند نزول المطر، بارش کے وقت. حکم ہے بارش کے وقت دعا کرنے کے لیے. بارش ہو تو نہانے نکل جاؤ، انجوائے کرو، اس کی جگہ بیٹھ کے دعا کرو. رحمت کا دروازہ کھل گیا خدا کا. بارش وہ وقت ہے جب خداوند عالم کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بارش میں اپنے آپ میں ایک میسج ہے، بنجر پہ بھی برستی ہے، آباد پہ بھی برستی ہے. یعنی رحمت کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو سب کو ملنے لگتا ہے اس وقت. تو اس وقت جلدی سے مانگ لیا کرو کہ شاید ہمیں بھی مل جائے. ٹھیک ہے. عند نزول المطر، بارش کے وقت. عند نظر الولد الى وجه الوالدین، جس وقت بچہ اپنے ماں باپ کو رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. جس وقت بچہ اپنے والدین کو، ماں باپ دونوں کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے. بچہ اگر گود میں ماں کی طرف دیکھ رہا نا تو وہ آسمان کے دروازے رحمت کے ساتھ کھلنے کا وقت ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ دیکھ رہا ہو، کوئی بھی بچہ دیکھ، اگر آپ کو کہیں نظر آئے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تو دعا کریں اس وقت. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ٹھیک ہے. نقطے مل رہے ہیں نا؟ ہاں نقطے ملنے چاہیے. 2 موقع ہو گیا. عند فتح باب الکعبہ، جس وقت کعبے کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت خداوند عالم کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا عند النکاح، نکاح کے وقت. جس وقت ان کہتو اور قبل تو ہوتا ہے نا، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. 2 لوگ جو اجنبی ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر حلال کیا جا رہا ہے اور بعد میں پھر وہ ایک دوسرے کو حلال کرتے ہیں. تھکن بھی دور ہوتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. وہ دعا کی، میں آپ کو کیوں یہ حدیث سنا رہا ہوں، میں کیوں سنا رہا ہوں؟ شادی جسے آپ خالص دنیاوی کام سمجھتے ہیں، رسول کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہو. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہو تو اب چونکہ سعودی عرب میں حجاب ہے آلریڈی،
ورنہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب عزاخانے کھلتے ہیں تو عورتیں اس کے بعد سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں، پھر دعا مانگتی ہیں، ہے نا. پہلے حجاب کریں گی، پھر اس کے بعد دعا مانگے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا حجاب کیا کس سے تم نے؟ زری سے. زری سے حجاب واجب نہیں ہے، نامحرم سے حجاب واجب ہے. ہمارے ہاں زریحوں سے حجاب ہوتا ہے، علم سے حجاب ہوتا ہے. جن سے حجاب نہیں ہے، لکڑی سے، ان سے، کپڑوں سے، ان سے حجاب ہو رہا ہے. جن سے حجاب ہے ان سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سر پہ دوپٹہ رکھا اور فوراً دعا مانگنے لگی. توجہ فرمائیے گا. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تو تم اتنی مذہبی ہو گئی. رسول نے کہا یہی مذہب نکاح کے وقت بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہاں حجاب میں آؤ وہاں بے حجاب جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے. تم نے بانٹ کیوں دیا؟ مجلس میں آئے تو با پردہ ہو کے آئے اور وہاں گئے تو بے پردہ ہو کے گئے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ابھی ان سے تھوڑی میرا پردہ ہے. اچھا آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ان سے ہے اور ان سے نہیں ہے نا. شریعت پہلے سے رسول بتا کے گئے ہیں، رسول بنا کے بھی نہیں گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں. رسول شریعت پہلے سے بتا کے گئے ہیں کہ کس سے ہے کس سے نہیں. آپ تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے کس سے ہے کس سے نہیں. شادی ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی کام. دیکھیے اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. مال دنیا کو ہم دنیا ہی سمجھتے ہیں. مال اس کو تو ہم خالص دنیا سمجھتے ہیں. مال بھی آخرت ہے، مال بھی دین ہے. مال بھی دین ہے. رسول اکرم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، انا من سعت المال افضل النعم. خدا اند عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے مال کی وسعت بھی ہے. جن کو ہے خدا ان کو تکبر سے دور رکھے، جن کو نہیں ہے خدا ان کو نوازے. اچھی نعمت ہے، ہونی چاہیے. لیکن مال کو ہم دنیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. مال کو ہم دنیا سمجھتے ہیں. مال دنیا نہیں ہے، مال بھی آخرت ہے. وہ مال آخرت ہے جو آپ کے اعمال میں اضافہ کرے. وہ مال دنیا ہے جو مآل میں اضافہ کرے. آرزویں، خواہشیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آرزویں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. طول عمل انسان کو تباہ کر دیتا ہے. طول عمل، عمل الف سے، طول عمل یعنی آرزوؤں کا لمبا ہونا انسان کو تباہ کر دیتا ہے. جتنی ہو سکتا ہے آرزوؤں کو چھوٹی رکھیں، کم رکھیں، کم سے کم. زیادہ آرزویں نہیں پال کے رکھیں. مال دنیا نہیں آخرت ہے. دیکھیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انسان کے اعمال سے خوشبو آتی ہے. انسان کے اعمال سے خوشبو آتی ہے. اصفہان کے ایک صاحب تھے، ظاہراً آیت اللہ دستغیب شیرازی کا واقعہ ہے یا ان کے استاد آیت اللہ حمدانی کا واقعہ ہے، کہ ایک صاحب کے جسم سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی. بہت اچھی خوشبو، بہت اچھی خوشبو. ہمارے یہاں اگر کوئی خوشبو ایسی آئے گی کسی کے جسم سے تو ہم کیا کہیں؟ کہاں سے لائے ہو؟ باہر کا ہے کیا؟ ہم یہی پوچھیں گے. ہم یہی پوچھیں گے. شاید یہ کوئی بہت اچھا سا عطر لگا کے آیا ہے نا. انہوں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا اس کو پکڑ کے کونے میں لے گئے، کہنے کہ یہ خوشبو تمہارے پاس تمہارے بدن میں کیسے آئی؟ انہوں نے لباس نہیں کہا. انہوں نے کہا تمہارے بدن میں یہ خوشبو کیسے آئی؟ یہ خوشبو یہاں کی نہیں ہے، یہ خوشبو یہاں کی نہیں ہے، اس دنیا کی یہ خوشبو ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کیسے آئی؟ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ یہاں کی نہیں ہے؟ خوشبو ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، 20 سال کے بعد بھی اگر دوبارہ سونگھو گے تو اس کی جگہ بھی یاد آ جاتی ہے اور وہ خوشبو بھی یاد آ جاتی ہے کہ یہ تو میں نے کہیں سونگھی ہے. یہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے. آواز ایک ایسی چیز ہے، چاہے جتنی دن کے بعد سنو فوراً بتا دو ارے یہ تو ان کی آواز ہے. ٹھیک ہے نا. آواز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے آشنا ہوتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے.
جبھی تو تمہارا رسول جب معراج پہ گیا تھا تو فوراً سمجھ گیا کہ کس کی آواز ہے، یہ تو سنی ہوئی آواز لگ رہی ہے، یہ تو سنی ہوئی آواز لگ رہی ہے. آواز، خوشبو، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان فوراً بتا دے. کہنے کہ نہیں، یہ خوشبو یہاں کی نہیں ہے. کہاں، یہ خوشبو یہاں کی نہیں ہے. میں کثرت سے صلوات پڑھتا ہوں. کثرت سے، یعنی میرا سب سے بہترین مشغلہ درود پڑھنا. انشاءاللہ یہ جو 5 مجلسیں ہیں ان میں اکثر مجلسوں کے موضوعات وہی رہیں گے جو ایام فاطمیہ سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ. اس میں ایک موضوع تسبیح بھی ہوگا انشاءاللہ. تسبیح حضرت زہرا کے اوپر ضرور سنیے گا، اور قابل عمل ہے زندگی میں. کامیاب زندگی کی ایک اور سیڑھی ہے. کہنے کہ یہ خوشبو یہاں کی نہیں. کہ میں کثرت سے صلوات پڑھتا ہوں. اتنی صلوات پڑھتا تھا، اتنی صلوات پڑھتا تھا کہ ایک دن خواب میں رسول اکرم کو دیکھا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا جاؤ اس دنیا کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ خوشبو ہے جو تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. کہا ان کے گلے لگانے کی یہ خوشبو ہے. اہل بیت کے گلے لگنا ہے نا، تو یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے. اسی دنیا میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا. اس دنیا میں محنت کرنی پڑے گی. جو تم چاہو گے، جو تم ٹارگٹ تو بناؤ نا. ایک ٹارگٹ تو بناؤ کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، اتنے دنوں میں یہ ٹارگٹ میں اچیو کر لوں گا، میں اس ٹارگٹ کو اتنے دنوں میں حاصل کر لوں گا. ایک ٹارگٹ تو اپنی زندگی میں بناؤ. مثلا اگر کسی نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ جب امام کا ایک بات یاد رکھیے، میں اس بار کوشش کر رہا ہوں کہ اس بار کا عشرہ جو ہے امام کے ظہور پر ہو. بہت سارے لوگ اس وقت اس کوشش میں ہیں. آج کل ایران کے ہنگامے کو آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت زیادہ. اور سوشل میڈیا پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگلے ہفتے ایران ختم ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہی پہ ختم کر سکتے ہیں، وہاں کی زمین پہ تو نہیں ختم کر سکتے. جہاں بس چل رہا ہے وہیں ختم کر پا رہے ہیں. جہاں بس نہیں چل رہا ہے نا، تو وہاں تو کچھ نہیں، وہاں تو ٹھیک ہے، وہاں سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو سب ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کے یہاں سے ضمیر صاحب پڑھ کے گئے ہیں، ماشاءاللہ سے انہوں نے بتا بھی دیا ہوگا کہ کیا زمینی حالات ہیں وہاں کے. وہاں سب ٹھیک ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ بڑے خراب کر دیے گئے ہیں کہ اب ہفتے بھر میں اور 10 دن میں. نوجوانوں، اس طالب علم کی ایک بات یاد رکھو، کہیں پر لکھ کے رکھ لینا، یہ ایران کا انقلاب امام کے ظہور سے مل کر رہے گا. یہ خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے، یہ نکتے بازی نہیں ہے. میرے اس قول کے پیچھے حدیثیں ہیں، میرے اس قول کے پیچھے میرا مطالعہ ہے، میرے اس قول کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا. یہ انقلاب یوں ہی نہیں آیا ہے. یوں ہی آتا تو یوں ہی چلا جاتا. یہ کسی نہ کسی سپر پاور کی عنایت ہے کہ جب سے آیا ہے تب سے دشمنوں کے ناک میں دم کیے ہوا ہے. اور یہ رہے گا، یہ رہے گا، یہ باقی رہنے والا ہے، یہ باقی رہنے والا ہے. تم اپنے آپ کو تیار کرو. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 10 منٹ اور لوں گا آپ، حالانکہ 5 مجلسیں پڑھنی ہیں. تم اپنے آپ کو تیار کرو. کوئی نہ کوئی تو جگہ چاہیے ہوگی. مودی کی سرکار آنے والی ہوتی ہے تو سب اس کے چہیتے بننے لگتے ہیں. امام کی سرکار آنے والی ہے. یوگی آنے والا ہوتا ہے تو چاپلوسی میں لگ جاتے ہو. یوگی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. امام آنے والا ہے، وہاں جگہ نہیں چاہیے. وہاں چاپلوسی سے جگہ نہیں ملے گی، کردار سے جگہ ملے گی. وہاں کردار سے جگہ ملے گی، وہاں عمل سے جگہ ملے گی، وہاں اخلاص سے جگہ ملے گی. ٹھیک ہے. دیکھو یہ نکتہ ہے، اور خطیب اس کو بڑے ہی، اگر کوئی خطیب ہوتا تو بڑے چاؤ سے بیان کرتا.
نماز کو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ نماز دنیا ہے، لیکن ہم نماز کو دین سمجھتے ہیں۔ میں خوشبو والی بات مکمل کر دوں، بعض لوگ اتنے دنیاوی ہوتے ہیں، اتنے دنیاوی ہوتے ہیں کہ کبھی دین کا کام بھی کرتے ہیں تو دنیا کی بدبو آتی ہے۔ بعض لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں، اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں تو دین کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تو تھا جملہ، اب اس جملے کی حقیقت بتا دوں۔ ولید نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا کہو تو 2 اور پڑھا دوں۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دنیا کی بو آ رہی ہے، خدیجہ مال لٹا رہی ہیں لیکن دین کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دنیا میں 2 نظام تم کو دکھائے گئے ہیں، انہی 2 نظاموں پر بات ہوگی۔ 2 نظام تم کو بتائے گئے، دنیا خدا نے بنائی ہے، تم کو خدا نے بنایا ہے تو نظام بھی تو خدا بنائے گا۔ ایک نظام وہ ہے جسے نظام ولایت کہا جاتا ہے، ایک نظام وہ ہے جو نظام طاغوت کہا جاتا ہے۔ سن لو، دونوں نظام کا تعلق حضرت زہرا سے ہے۔ یہ تاریخی جملہ ہے، میرا یاد رکھنا اس کو۔ ایک نظام نظام ولایت ہے، ایک نظام نظام طاغوت ہے۔ نظام ولایت در زہرا پر کھانا کھلانے سے شروع ہوتا ہے۔ ذوالعشیرہ بھول گئے؟ نظام ولایت در زہرا پر کھانا کھلانے سے شروع ہوتا ہے، نظام طاغوت در زہرا جلانے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 2 نظام ہیں۔ تم کس نظام کے حصے بن رہے ہو؟ کس نظام کا حصہ بننا چاہتے ہو؟ دونوں نظام اسی دنیا میں ہیں، ایک خدا کا بنایا ہوا نظام، ایک لوگوں کا بنایا ہوا نظام، اور دونوں کا کہیں نہ کہیں دونوں مربوط ہیں حضرت زہرا سے۔ ایک زہرا کے محبوں کا نظام ہے، ایک زہرا کے دشمنوں کا نظام۔ یہ میری تقسیم حدیث قصہ والی تقسیم ہے کہ جہاں خدا بھی تعارف کراتا ہے رسالت کا تو فاطمہ سے کراتا ہے۔ دنیا کے 2 نظاموں کا بھی تعارف ہوگا تو در زہرا سے ہوگا۔ جو زہرا کا دوستدار ہے وہ نظام ولایت کا پرستار ہے، جو زہرا کا دشمن ہے وہ نظام طاغوت کا حصے دار ہے۔ یہیں سے طے ہوگا، یہیں سے طے ہوگا۔ اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو اس زہرا کے فرزند کے لیے تیار کرو۔ بات آ گئی ہے اس لیے بغیر کہے میں نہیں گزروں گا۔ میں راستے میں کمیل صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اسی دنیا میں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، کچھ گزر گئیں، ابھی آج کے دور کی بات، میں بالکل کرنٹ ایشوز پر بات کرتا ہوں، کرنٹ ایشوز پر بھی اور کرنٹ اپنے زمانے کے لوگوں پر بھی۔ جعفر آقا مجتہدی فوت کر گئے، انہی حال کے زمانے کے تھے۔ مشکل سے شاید میں آپ کو یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں شاید 50 سال 60 سال پرانا واقعہ ہوگا۔ جعفر آقا مجتہدی اپنے آپ کو اسی دنیا میں نظام ولایت کے لیے تیار کیا ہوا شخص۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ میں نے اس شخص سے کرامات ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ معجزے کے لیے ترسنے والے لوگ اگر اپنے آپ کو امام سے متصل کر دیں تو خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہو جاتے ہیں، خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ میں نے اس شخص سے کرامات دیکھی ہیں۔ میں ان کو سنا رہا تھا دن میں ان کے کچھ واقعات کہ شیعوں کا درد اپنے اوپر لیتے تھے، دعا کرتے تھے کہ پالنے والے کسی کو اگر کوئی پریشانی دینی ہے اور وہ نہیں سہ پا رہا تو مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اہل بیت نے آپ ہی کا تو غم اٹھایا ہے، اور کیا اٹھایا؟ اس دنیا میں اہل بیت کس چیز کے لیے آئے تھے؟ کس چیز کے لیے؟ آپ کے لیے تو آئے تھے، آپ کے لیے تو آئے تھے، اور کس کے لیے آئے تھے؟ یہ اتنی جو مصیبتیں اہل بیت نے اٹھائیں کس کے لیے اٹھائیں؟ آپ کے لیے اٹھائیں، آپ کے لیے اٹھائیں ہیں۔
آپ کے لیے اٹھائی ہیں. آیت اللہ جعفر مجتہدی، آقا جعفر مجتہدی کہا جاتا تھا ان کو. فالج ہو گیا تھا بدن میں فالج ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو امام کی نوکری کے لیے وقف کر چکا تھا، انسان وقف تو کرے نا، وقف تو کرے، کچھ تو طلب کیجئے خدا سے، کچھ تو طلب کیجئے، کہیں پر تو نوکری طلب کیجئے. اپنے جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں جو کام آپ کو آتا ہے اسی کام کے سہارے ان سے مدد طلب کیجئے. میں یہ جملہ بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، مچھر ہم سے افضل تو نہیں ہے، ہم سے افضل تو نہیں ہے. خدا کام لینا چاہتا ہے نمرود کو مارنے کا کام لے لیتا ہے. مکڑی ہم سے افضل تو نہیں ہے، خدا کام لینا چاہتا ہے رسول کو بچانے کا کام لے لیتا ہے. ابابیل ہم سے افضل تو نہیں ہے، خدا کام لینا چاہتا ہے خانہ کعبہ کو بچانے کا کام لے لیتا ہے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں، ہم کسی لائق تو ہوں گے. اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے عاجزانہ طور پر اظہار کیجیے. کہیں پر تو ہمیں نوکری ملے، کہیں پر تو ہمیں حصے داری ملے. کل اسی نوکری کے حصے کو اور بھی آگے بیان کروں گا. انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا، بدن میں فالج ہو گیا تھا. گھر والے مالش کر رہے تھے تو یہ مٹھی کھل نہیں رہی تھی. وہ تیل لگا لگا کے اسے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، کھل نہیں رہی تھی. انہوں نے پوچھا کب سے جکڑ گئے اس طریقے سے، کھلتی نہیں. فوراً کھول دیا کہ یہ میرے اختیار کی چیز ہے، یہ مصیبت ہے جو میں نے لی ہوئی ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو میں نے لی ہوئی ہے. جرمن میں ان کا ایک دوست تھا آقا جعفر مجتہدی کا، جرمنی میں، جو ڈاکٹری کی پڑھائی پر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے فلیٹ پہ پہنچا تو ظاہر ہے میں نے کہا 70-80 سال زیادہ سے زیادہ پرانا واقعہ ہے، لیکن میں اپنے فلیٹ پہ پہنچا جہاں بھی رہ رہا تھا، گھر پہ جو بھی تھا. جیسے دروازہ کھولا دیکھا ایک نیچے کاغذ رکھا ہوا ہے. اس کاغذ کو اٹھا کے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، احمد نام تھا ان کا، کہ فارسی میں لکھا ہوا تھا کہ آقا احمد میں جرمنی میں ہوں، فلاں فلاں جگہ پر ہوں، آ جائیے. کہنے کہ وہ جعفر مجتہدی صاحب کا خط تھا، ان کا خط تھا. کہنے میں حیران ہو گیا، یہ شخص تو بیمار ہی رہتا ہے ہمیشہ، یہ جرمن میں کیسے، کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں آئے کیسے. اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں، وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا. کہنے لگے بہرحال ان کے بتائے ہوئے، کہنے لگے جرمن میں بھی ایک دیہاتی علاقے کا جو بالکل پہاڑیوں پر تھا، وہاں کا ایڈریس، اور برف باری کا زمانہ، زبردست ٹھنڈ. کتنا اچھا ماحول بنایا آپ نے مجلسوں کے سننے کا، زبردست ٹھنڈ. کہنے کہ میں وہاں اس ایڈریس سے پہنچا تو اس پہاڑ پہ پورے پہ برف جمی ہوئی تھی، جو سیڑھی تھی چڑھنے کی وہ جم چکی تھی. کہنے میں تو حیران ہو گیا، چڑھ کیسے پاؤں گا میں اس پر جہاں پر جانے کا ایڈریس ہے. تو کہنے کہ میں حیران و سرگردان تھا کہ اوپر سے آواز آئی یا علی کہو اور آ جاؤ. انہی کی آواز. کہنے کہ یا علی کہو آ جاؤ. کہنے کہ میں نے یا علی کہا اور کب میں اوپر پہنچ گیا مجھے پتہ نہیں چلا، میں کب پہنچ گیا مجھے پتہ نہیں چلا. کہنے کہ جب اوپر پہنچا ہوں تو ایک زن و شوہر، ایک عیسائی گھرانہ تھا، ایک خاتون تھی اور ایک نوجوان سا لڑکا تھا. شوہر اس کا مر چکا تھا، نوجوان سا لڑکا تھا. اور اس لڑکے کو دیکھ کر یہ لگا کہ بڑی نقاہت سے ابھی ابھرا ہے، یہ بڑا ہی زبردست کچھ بیمار تھا، اس بیماری سے ابھرا ہے. تو کہنے لگے وہ مجھے وہاں اس گھر میں لے کر گئے تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ خاتون اور یہ یہاں. تو خیر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد جو ہے وہ میرا استقبال کیا. کہنے لگے میں کسی ذمہ داری پہ آیا ہوا ہوں، وہ چھوڑو پھر کبھی سناؤں گا، میں کسی ذمہ داری پہ آیا ہوا ہوں. کہنے لگے میں اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کسی کام سے جعفر آغا جو ہے وہ باہر چلے گئے. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں ان کو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی، میں نے پہلی بار دیکھا ان کو. تو کہا ماجرا کیا ہے، یہ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے یہ میرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کینسر ہے، کینسر تھا، اس کو کینسر تھا. میرا شوہر 6 مہینہ پہلے مرا، اس کے مرنے کے بعد یہی اکلوتا بیٹا میرا سہارا ہے. تو میں نے
ظاہر سی بات ہے کہ جب مجھے پتہ چلا یہ بیمار رہنے لگا مسلسل، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی. تو ڈاکٹر کے پاس جب گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اس کا بالکل آخری سٹیج ہے. ڈاکٹر نے کہا گھر پہ لے جا کے مرنے کا انتظار کرو. اس وقت اور بھی علاج نہیں تھا. کہنے لگے جائیے آپ گھر پہ مرنے کا انتظار کیجیے بس. یہ اب کہنے لگے کہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. اب یہ کل رات سے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. ماں کی کیفیت جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہے بیٹے کے لیے، بڑی عجیب ہوتی ہے. کل رات سے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. تو میری سانسیں رک گئیں کیونکہ اس کی بھی سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی. تو کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی نام معلوم نہیں تھے. میں مریم کو آواز دینے لگی، اے مریم، آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، آپ کہاں ہیں؟ آئیے. جتنی بھی استدعا کر سکتی تھی، جتنی بھی مدد مانگ سکتی تھی، روتے ہوئے بلکتے ہوئے دعائیں کر کے تھک گئی. اپنے بیٹے ہی کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی. کہا میں نے خواب میں مریم کو دیکھا، جناب مریم کو سلام اللہ علیہ. کہنے لگے ان کو دیکھا، وہ آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جناب مریم نے مجھ سے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا مردوں کو زندہ کرتا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کہا وہ ہمارے بیٹے کا زمانہ تھا، اب میرے بیٹے کا زمانہ نہیں ہے. اب تم نے آخری نبی کا نام سنا ہے؟ کہا نہیں، میں نے کسی کا نام نہیں سنا. کہا آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، ان کی اولادوں میں آخری فرزند ہے مہدی. اب کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. تم کو مانگنا ہے ان لوگوں سے مانگو، ہمارے اختیار میں اب یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کہنے لگی جب میں خواب سے اٹھی تو میرے ذہن میں صرف 3 نام تھے، محمد، فاطمہ، مہدی. یہ 3 نام تھے میرے ذہن میں، اور نہ میں ان کو پہچانتی تھی، نہ جسے کہا جاتا کوئی عرفان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اب بہرحال جس کا عرفان تھا انہوں نے نام دیا تھا. تو میں جب یہ 3 نام لیتی تھی تو مجھے پہلے 2 نام میں وہ کیفیت نہیں لگتی تھی، لیکن جب مہدی کہتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ابھی آ جائیں گے، وہ ابھی آ جائیں گے. ایک ایسی کیفیت میرے اندر محسوس ہو رہی تھی. تو کہنے لگے بس یہی اسی اسنا میں میں نے دیکھا دق الباب ہوا، یہ آئے جعفر آغا مجتہد، یہ آئے. اور آنے کے بعد مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد سیدھے اس حجرے میں چلے گئے جس حجرے میں میرا بیٹا تھا. میں حیران یہ ہوں کہ یہ شخص پہلی مرتبہ میرے گھر میں آیا ہے، اسے وہ کمرہ کیسے معلوم جس میں میرا بیٹا رہ رہا ہے. تو یہ وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک چوتھا نام لیا. 3 نام تو میں نے سنے ہوئے تھے، ایک چوتھا نام لیا اور میرے بیٹے کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بٹھا دیا. میرے بیٹے کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بٹھا دیا. میرا بیٹا بیٹھتے ہی مجھ سے کہتا ہے اماں کچھ کھانے کو نہیں ہے، بہت تیز بھوک لگی ہے. میں سمجھ گئی کہ اس کی بیماری دور ہو گئی ہے، اسے شفا مل چکی ہے، یہ صحت مند ہو چکا ہے. کہیں سے جو شخص آواز نہیں نکل رہی تھی، جس شخص سے سانسیں نہیں آ رہی تھی، وہ کھانا مانگ رہا تھا، وہ کھانا مانگ رہا تھا. کہنے کہ میں نے ان سے بہت دریافت کیا تو انہوں نے کہا جن کو تم نے بلایا تھا انہوں نے ہی یہ ذمہ داری مجھے دی تھی. جن کو تم نے بلایا تھا انہوں نے ہی یہ ذمہ داری مجھے دی تھی. امام کسی نہ کسی سے تو کام لے گا نا، کس سے کام لے گا؟ کوفے والوں نے حسین کو خط لکھا تھا، حسین نے حبیب کو خط لکھا تھا. آپ سمجھے حسین کو خط لکھنا کمال نہیں ہے، حسین کا خط پانا کمال ہے. یعنی اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ ان کی نظر انتخاب میں آ جاؤ، وہ آپ سے کچھ کام لے لیں. میرے پاس واقعات بھرے ہوئے ہیں اور سارے مستند ہیں، سارے مستند واقعات ہیں، خوابوں کے نہیں ہیں، حقیقی واقعات ہیں جو ہمارے علماء اور عرفاء نے لکھی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں ان سے واقعات سنا رہا ہوں. کہنے لگے میں باہر آیا، احمد آقا کہتے ہیں میں باہر آیا اور اپنے دوست، وہ میرے دوست تھے، کہنے لگے ان سے پوچھا
کہ آپ نے وہ چوتھا نام کیا لیا تھا؟ تو کہا اس کو شفا دینا تو ایک یا علی کا کام تھا، ایک یا علی کے ذریعے سے شفا دے دی۔ نام نے ہی شفا دی ہے، اس نام کو لینے کے لیے زبان جعفر مجتہدی والی چاہیے ہوتی ہے۔ زبان، وہ زبان، اس زبان کو یاد رکھیے گا، کل کوشش کروں گا اس کے اوپر بات کرنے کی۔ اس زبان کو یاد رکھیے گا، تسبیح حضرت زہرا، اس ذکر کو آپ چاہے جس لحاظ سے بھی کرنا چاہیں کریں، لیکن اگر وہ اس نام کی طرف منسوب نہیں ہوگی تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ نام کا اثر ہوتا ہے، کس کی زبان سے ادا ہوا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، یہی دنیا ہے جس میں ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ دنیا اتنی عظیم ہے کہ آپ کا امام اسی دنیا میں رہتا ہے، کہیں اور نہیں رہتا ہے، اسی دنیا میں زندگی کرتا ہے، اسی دنیاوی تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جناب فاطمہ اسی دنیاوی تقاضوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ جناب فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے اسی دنیا میں دربار تک گئی تھیں۔ جب ان کا حق غصب کیا گیا ہے تو انہوں نے معجزے کے ذریعے سے یا کسی بددعا کے ذریعے سے دشمن کا کام تمام نہیں کیا تھا، لیکن جس طریقے سے دشمن کا کام تمام کیا انہوں نے، وہ اپنے آپ میں قابل ذکر ہے، وہ اپنے آپ میں قابل ذکر ہے۔ مقابلہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، انہیں جسمانی تقاضوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایک خاتون کی مجلس، آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ تو سن رسیدہ ہو گئی تھی نا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی 18 سال میں اتنا بوڑھا ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے کہ 18 سال کے سن میں بال سفید ہو جائے، کسی پر ایسی ضعیفی آ جائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، وقت میں نے تھوڑا سا زیادہ آپ کا لے لیا۔ 18 سال کے سن میں آپ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، لیکن اسما کہتی ہیں کہ آخری دنوں میں تو جب بی بی کھڑی ہوتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر۔ نوجوانوں، میں یہیں پر تم کو روک رہا ہوں، ابھی تم بی بی زہرا کے لیے آنسو بہاؤ گے۔ تم کو معلوم ہے زہرا کے بعد گھٹن بھری زندگی علی نے گزاری ہے، جو زندگی علی نے گزاری ہے زہرا کے بعد گھٹن بھری۔ علی کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ کوئی میری زہرا کے لیے کوئی قدم اٹھائے، کوئی میری زہرا کو یاد کرے، کوئی میری زہرا کے لیے آنسو بہائے، کوئی میری زہرا کا ذکر کرے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، علی کے ہاتھ حکم خدا سے بندھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت علی کو گردن میں انہی کا عمامہ لپیٹ کر مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا ہے، یہ منظر دیکھ کر ایک یہودی ایمان لے آیا تھا۔ یہ منظر صرف دیکھ کر ایک یہودی ایمان لے آیا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم ایمان کیوں لے آئے علی کو اس حالت میں دیکھ کر؟ تم نے تو علی کو خیبر اکھاڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔